الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں 5 موضوعات ہیں۔ ایک تو غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور دوسرا غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، اور تیسرا حجاب کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پہ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اس کا بیان ہے، اور پھر اسی سے متعلق حضرت زید بن حارثہ کا بھی ذکر ہے۔ اور 5واں موضوع ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی سے متعلق جو مسائل اور احکام ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح اس صورت میں 5 موضوعات ہیں کہ جن کا ہم ذکر کریں گے، اور خاص طور پر ان 5 موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل اختیار کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کے اور بطور وکیل کے کافی ہے۔ آگے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے 2 دل اس کے سینے میں نہیں رکھے، یعنی ایک شخص، ایک انسان، ایک آدمی، اس کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ 2 دل اس لیے کہ ایک دل سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سچائی اور حق کو مانو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں تو ایک طرف تو حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو، ایک طرف سچائی ہو اور دوسری طرف جھوٹ ہو، اور دونوں کو لے کر تم اپنی زندگی میں چلو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہیں ایک ہی بات کو اختیار کرنا ہوگا۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو کہ جنہیں تم ان سے زہار کرتے ہو، یعنی تم جن سے زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں ان کو بنا دیا۔ اب یہ قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر ہے 2 سے 4 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ یہ بھی عرب کے معاشرے میں ایک طلاق کی قسم تھا، یعنی یہ طریقہ وہ یہ کہ ماں بیوی کو اپنے ماں جیسا قرار دینا غصے میں یا جیسے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ غلط قرار دیا، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا تو اللہ نے اس کا کفارہ بیان کر دیا۔ کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 2 ماہ کے لگاتار پے در پے روزے رکھے گا، یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ اگر تم زہار کرتے ہو تو تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی، اور تم زہار کا کفارہ ادا کرو گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب تم نے زہار کیا یا بیوی کو اپنی ماں جیسا قرار دیا تو اس کے بعد وہ تم پر حرام ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک سزا، جرمانہ اور اس کا کفارہ اللہ پاک نے سورۃ المجادلہ میں بیان کر دیا۔ آگے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کوئی حقیقی بیٹے ان کو نہیں بنا دیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو بات ہے تمہاری، یہ تمہارے
منہ کی بات ہے، یعنی یہ ایسی بات کہ تم منہ سے نکال دیتے ہو، کہہ دیتے ہو، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہو یا کہہ دیتے ہو کہ تم میرے بیٹے ہو، یا بیٹا کہہ کر بلاتے ہو، تو اس سے کوئی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور منہ بولے بیٹے کے حوالے سے اسلامی شریعت میں بڑے مسائل اور قوانین کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو ہمیشہ اسی طرح ہی اس کا تعارف کرایا جائے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کاغذات میں، اسکول کے کاغذات ہیں یا جیسے ہم برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں یا کوئی اور کاغذات بنواتے ہیں تو اس میں ہم یہی لکھ دیں کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ یعنی مثال کے طور پر زید بن عمرو یا زید بن کوئی اور آگے نام لگا دیا جائے، تو یہ یعنی حقیقی باپ ہی کے نام سے بیٹے کو بلایا جائے گا اور حقیقی باپ ہی کا نام لکھا جائے گا، منہ بولے باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے کتنے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ سب سے بڑا تو یہ آتا ہے کہ اگر وہ ایک گھر میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، اب اگر وہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس شخص کی بیٹیوں کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب وہ بیٹیاں اس پر حرام نہیں ہیں، نکاح جائز ہے۔ اور اسی طرح پھر وراثت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ اس کے لیے غیر ہو سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ بھانجا، بھتیجا یا اس طرح کا کوئی رشتہ دار ہوگا، یا پھر وہ اجنبی غیر خاندان سے باہر وہ بچہ ہوگا۔ اب وراثت میں اس کا شرعی طور پر تو کوئی حق نہیں بنتا، بے شک جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا وہ اس کو تحفتاً ہدیتاً اس کو بہت کچھ دے سکتا ہے اپنی حیثیت اور اپنے مرتبہ کے مطابق، لیکن شرعی لحاظ سے اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جب ہم شرعی لحاظ سے یہ بات کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اس کے بارے میں جواب دہ نہیں، اللہ کے بارے میں۔ انسان اپنے سگی اولاد کے بارے میں جواب دہ ہے، اپنی بیوی کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں جواب دہ ہے، لیکن منہ بولے بیٹے کے بارے میں تو جواب دہ نہیں ہے، شریعت نے اس کا حصہ ہی نہیں مقرر کیا۔ تو لہٰذا اس طرح کی بہت سی مشکلات پھر آنے والی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ ایسے بہت سے مسائل میرے پاس بھی آتے ہیں کہ جب باپ فوت ہو گیا، یعنی منہ بولا باپ فوت ہو گیا، اب جو باقی رشتہ دار ہیں انہوں نے بڑی ذلت کے ساتھ اور بڑی رسوائی کے ساتھ گھر سے نکال دیا، بھائی تمہارا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا، تعلق ہی نہیں بنتا، مرنے والے سے تمہارا رشتہ اور تمہارا تعلق تھا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ محبت میں، شفقت میں جس نے بیٹا یا بیٹی بنایا وہ اس کے لیے اپنی زندگی میں کچھ حصہ رکھ دے، تحفہ اس کو دے جائے، گھر کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل یہاں پر واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، کہ یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں یہ تمہارے کوئی حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، اور یہ صرف تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راستے کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے، سچ ہے، اور جو انسان کی منفعت میں اور فائدے میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو واضح کر دیتا ہے۔ آج بے شک ہماری طبیعت پہ، مزاج پہ یہ گراں گزرے کہ یہ کیسا حکم نازل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو منہ بولا بیٹا ہے یہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے یا حقیقی اولاد نہیں ہے۔ تو آج یہ بات ممکن ہے کہ کسی کو اچھی نہ لگتی ہو، لیکن جب اس کے کانسیکوینسز پر، نتائج پر نظر رکھی جائے گی، دیکھا جائے گا، تو پھر اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، منفعت ہی منفعت ہے انسانیت کے لیے۔ آگے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نسب سے، یعنی جو ان کا والد ہے، جو ان کا خاندان ہے اس بچے کا، اس کو اسی طرح پکارو، اسی طرح بلاؤ۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں تو وہ تمہارے بھائی ہیں نا، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست بھی ہیں۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہو گئی، ایک بات تو یہ ہے کہ خام خواہ نسب نہیں بنایا جانا چاہیے، یعنی خود بخود اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جانی چاہیے، جب وہ اس کا باپ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی طرف نسبت کیوں کی جاتی ہے؟
اور دوسری بات یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دی کہ اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو تو دین میں تو تمہارے بھائی ہیں نا۔ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ کسی بچے کے بارے میں ایسی نسبت کر دیتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی ایسے شخص کی اولاد ہے کہ جس کا علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ وہ شخص کون تھا، یعنی اس طرح اس کے نسب پر بٹا لگایا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے۔ یہ عام طریقہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی زیادہ ٹوہ میں لگنا، تحقیق میں، جستجو میں اور جاسوسی کرنا اور دوسرے کے نسب کو تلاش کرنا، اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اتنی بات تو ہے نا کہ وہ تمہارا بھائی ہے دین میں اور تمہارا دوست ہے، بس دین کی بنیاد پر اس تعلق کو قائم رکھو۔ باقی اس ٹوہ میں اور جاسوسی میں لگنا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، یہ اس کام میں تم مت لگو۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ ہے نہیں ہے اس میں کہ جس میں تم سے خطا ہو جائے، یعنی اگر کوئی نادانستہ کوئی تم سے حرکت ہو جاتی ہے، کوئی منہ سے بات نکل جاتی ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں گرفت ہے در حقیقت دانستہ فعل پر اور دانستہ قول پر، کہ جو انسان جان بوجھ کر ارادتاً نیتاً اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے تو در حقیقت اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے۔ انسان ہے کبھی منہ سے غلط بات بھی نکل جاتی ہے، جیسے بولتے ہوئے کئی بار غلط جملے بھی انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو وہ جملے پکڑ لیے جاتے ہیں اور پھر اس پر میمز بنائی جاتی ہیں، اس پر پھر کارٹون بنائے جاتے ہیں، دوسرے کی زبان پہ اس کے اخلاق، شخصیت، کردار پر پھر مذاق کیا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ یہ ایک عام رویہ ہمارے ہاں ہے، حالانکہ وہ بات نادانستہ طور پر اس کی زبان سے نکلتی ہے، وہ آپ کی زبان سے بھی نکل سکتی ہے، میری زبان سے بھی نکل سکتی ہے، لیکن پھر اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نادانستہ غلطی کو، خطا کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ ہم نادانستہ غلطی کو اور خطا کو ہم معاف کر دیں۔ اور جہاں تک بات دانستہ کی ہوتی ہے تو اس پر بھی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم خام خواہ اس کا اعلان نہ کرتے پھریں، اس کی تشہیر نہ ہم کرتے پھریں۔ تو اللہ پاک جب معاف کر دیتا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، ہاں اس کی پکڑ ہے۔ اگر تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے تو پھر اللہ کے ہاں تم اس کے جواب دے ہو۔ اگر ویسے تمہاری زبان سے کوئی بات نکل گئی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے مومنین کے، یعنی اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے نبی اولا ہے، مقدم ہے ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ اب جب اولا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب مقدم بھی کر دیتے ہیں، اس کا مطلب زیادہ حقدار بھی ہم کر دیتے ہیں، یعنی نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ جو انفس کا لفظ ہے یہ ہم رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی اپنی جان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے وجود کے لیے جسے سیلف ہم کہتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ہم ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے یا ان کے اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ دونوں ترجمے فطرت کے عین مطابق ہیں، یعنی انسان ایک تو اپنی جان سے محبت کرتا ہے، دوسرا یہ کہ پھر اپنے بچوں سے، بیوی سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، یہ اقربا ہوتے ہیں، انسان ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بیان کر دیا کہ سب رشتے نبی کے رشتے کے سامنے ہیچ ہیں، کم تر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی بات ہوگی، آپ کی ذات اقدس کی بات ہوگی تو پھر یہ سارے رشتے ہیچ ہیں، اور جب مقابل میں بات ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر رشتے پر ترجیح دی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے عمر، آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں کتنا چاہتے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کے بعد آپ کو ہی چاہتا ہوں۔ یہ بالکل فطرت کے مطابق جواب تھا کہ انسان اپنی ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر،
ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا، جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا عمر الآن تمل ایمان، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا کہ تم اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ قرآن پاک نے سورۃ التوبہ میں اس بات کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا، اور اسی طرح کر کے تمام آگے و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا، کہ ہر رشتے کو اللہ پاک نے بیان کیا، رشتہ داری کے علاوہ کاروبار، تجارت، گھر کہ جن سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان سب چیزوں میں سے کسی کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے گی اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائے گی تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا حکم اترے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اصل مومن وہی ہے کہ جو آپ علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر محبت سے مراد یہی ہے کہ اپنے نفس اور اپنے رشتہ دار سب سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے نفس کی بات کرتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ کتنی میری خواہشیں ہیں، کتنے میرے نفس کے مطالبات اور تقاضے ہیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مطالبات، اپنے نفس کے تقاضوں کو پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق ہوتی ہے تو میں اس مطالبے کو پورا کرتا ہوں، دین کی تصدیق ہوتی ہے تو میں اس مطالبے کو پورا کرتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اگر میرے ان جذبات کی، مطالبات کی اور تقاضوں کی تصدیق نہیں ہوتی تو پھر میں ان مطالبات اور تقاضوں سے دستبردار ہو جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ آمنا وصدقنا، کہ ہم ایمان لائے اور آپ نے جو کچھ بھی ہمیں فرمایا ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے اس کو سچا قرار دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اور یہ تعلق جب تک مسلمانوں میں زندہ رہا تو مسلمان اخلاق میں، کردار میں، علم میں، تحقیق میں، ہر شعبے میں آگے تھے، اور جب یہ تعلق مسلمانوں کا مر گیا یا ٹھنڈا پڑ گیا یا کمزور ہو گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوگا۔ اس لیے کہ جب میں رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو اپنے نفس پر ترجیح دوں گا تو گویا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پر مقدم رکھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ تو جب میں رسول اللہ کے حق کو تسلیم کروں گا، آپ کی ذات کو میں مقدم سمجھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ میرا اخلاق، میرا کردار، میری زندگی اور میرا کردار سب کچھ بدل جائے گا، اور جب بدلے گا تو پھر آپ دیکھیے یہی سب سے بڑی تبدیلی اور یہی سب سے بڑا انقلاب ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا وازواجہم امہاتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ مومنین کی مائیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد آپ کی ازواج سے کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ نکاح کرے۔ جیسے ایک ماں اپنی حرام ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ امہات المومنین کا نکاح مسلمانوں کے لیے حرام تھا، یعنی وہ ماں کا درجہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ مومنین کے لیے یہ ماؤں کا درجہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ اب آگے ایک اور حکم کو بیان کر دیا، فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اب جو اولو الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ اولا ہیں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی کتاب میں مومنین سے، یعنی ایک طرف ایمان والے ہیں اور دوسری طرف رشتہ دار بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، ان کا زیادہ حق بن جاتا ہے اس سے جو صرف مومن ہیں۔ والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین سے الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ معروف طریقہ رکھتے ہیں، بھلائی کرتے رہتے ہیں تو وہ بے شک آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ بات اللہ پاک نے واضح طور پہ بیان کر دی کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، تو پھر بے شک ان کا بھی خیال کیجیے۔
لیکن ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو محروم رکھا جائے اور باہر جا کر خیرات کی جائے، باہر جا کر انفاق کیا جائے، باہر جا کر صدقات کیے جائیں، باہر کے لوگوں کو نوازا اور دیا جائے۔ یہ تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم خوشحال ہو تو پھر اپنے بھائی کے حال کو دیکھو، اس کو دو تاکہ وہ بھی اپنے معاشی مسائل سے باہر نکلے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کر دی، لیکن استثناء بھی رکھ دیا، یعنی کبھی کوئی غیر رشتہ دار ہوتا ہے تو تم اس کی بھی مدد کر سکتے ہو، اس کا تعاون بھی کر سکتے ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ترتیب کو ضرور مد نظر رکھو، اس کے مطابق خرچ کرو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، فرمایا یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ سے اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، سب نبیوں سے ہم نے عہد لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے جو عہد تھا وہ ہمارا مضبوط عہد تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سے پوچھے، کن سے؟ سچوں سے پوچھے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ فرمایا اس لیے کہ آگے جا کر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ اگر زینب کو طلاق دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائیں اس رسم کے خاتمے کے لیے کہ بھئی منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے یا متعلقہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا، اس لیے کہ ایک طرف کفار کا، مدینے کے منافقین کا، اہل کتاب کا پروپیگنڈا تھا آپ علیہ السلام کے خلاف، دوسری طرف سال ہا سال کی ان کے اندر رسم تھی کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے یا متعلقہ سے وہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ مشکل تھی تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کا جو دین ہے یہ عہد ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں نے اس معاہدے کو اور اس عہد کو پورا کیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ بھی اس معاہدے اور عہد کو پورا کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک کے بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عہد کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الشورى کو دیکھیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین جس کی ہدایت کی تھی اللہ نے نوح کو کی، اور جس کی وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، اور جس کی ہدایت کی گئی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو اس بات کو، اس وقت کو کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ اس کی تعلیم کو بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بیان کیا، اس کو تم بیان کرو گے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے۔ اور اس نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ پوری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اور اسی طرح فرمایا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم نصیحت، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو کہ جو اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی یہ تم عہد پہلے کر چکے ہو۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے۔ اب یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے۔
فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو ہم نے ان پر بھیجا ہوا کو، لشکروں کو جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اذ جاؤکم من فوقکم، کہ جب آئے تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، یعنی یہ وہ لوگ لشکر جو تمہارے پر آئے تھے، اور جو لشکر اوپر سے آئے وہ تو نجد اور خیبر سے آئے، اور جو نیچے سے آئے وہ مکہ سے آئے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کا گھیراؤ کرنے کی کوشش اور محاصرہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، یعنی آنکھیں پتھرا گئی یعنی خوف سے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب دل گلوں تک آ گئے، یعنی منہ تک، جسے ہم کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جانا، تو کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور پھر اللہ کے بارے میں مختلف تم گمان کرنے لگے۔ ہنالک، اس وقت، ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنین کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بہت شدید طریقے سے مومنین کو ہلایا گیا۔ اب واضح بات ہے کہ لشکر کے لشکر آ رہے ہیں اور مسلمانوں پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر خندق کھود دی گئی، اس سے ایک رکاوٹ تو کھڑی ہو گئی، لیکن وہ دوسری طرف موجود تھے۔ تو مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ ایک خوف کی حالت تھی، خوف کا عالم طاری ہوتا ہے جب ایسی صورتحال ہو۔ تو اس کے بعد فرمایا اب جو منافقین کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور یاد کرو کہ جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی، یعنی ایک تو منافق تھے جن میں نفاق تھا، اور جن کے دلوں میں مرض تھی، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی اور مسلمانوں کی دشمنی میں بالکل گھلے جا رہے تھے، اور ایسے تھے کہ جیسے جل رہے ہوں۔ یہ ان کی حالت تھی مسلمانوں کے خلاف، کہ کس طرح مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو شکست ہو، اس کام پر وہ لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا، ایک منافقین کا گروہ اور ایک گروہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یعنی ایک تو دشمن اور مخالف وہ ہوتا ہے نا کہ جو بغض اور کینہ اور حسد نہیں رکھتا، بس مخالفت کرتا ہے، نہیں مانتا بات کو۔ لیکن ایک دشمن مخالف وہ ہوتا ہے کہ جو بغض اور کینہ اور عناد رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ یہاں بیان کیا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے وہ تو غرور تھا، بس ایک دھوکہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے جب ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یعنی مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، لا مقام لکم فرجعوا، کہ اب یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بس لوٹ چلو۔ اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو اس سے مراد دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہاں پر اب نہ ٹھہرو، واپس چلو، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر اب ٹھہرنے کی اب کوئی حجت اور کوئی دلیل یہاں پر نہیں رہتی کہ ہمیں یہاں پر بلایا گیا اور یہاں پر ہمیں مروانے کی ایک سازش کی گئی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اب ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی سے اجازت مانگتا ہے۔ یقولون ان بیوتنا عورا، اور کہتا ہے کہ بے شک ہمارے گھر تو یعنی بالکل ایسے کھلے پڑے ہوئے ہیں، خطرے میں ہیں۔ وما ہی بعورا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ان کے گھر کوئی خطرے میں نہیں تھے، ان کے گھر کوئی کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ بڑی حفاظت کے ساتھ اور بڑے معاملات کے ساتھ ہی یہاں پر آئے، ان کو کوئی پیچھے خطرہ نہیں۔ فرمایا یریدون الا فرارا، مگر یہ چاہتے ہیں فرار، یہ بھاگنا چاہتے ہیں بس، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر ان پر داخل ہو جاتے شہر کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنۃ، اور پھر انہیں فتنہ کا کہا جاتا، فساد کا، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا، کنسپائریسی کرنے کا ان کو کہا جاتا، تو لآتوها، تو یہ ضرور اس فتنے میں پڑ جاتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کچھ بھی توقف نہ کرتے مگر تھوڑے لوگ، کس کے ساتھ؟ فتنے کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ رک جاتے فتنہ بازی سے، فساد سے، لیکن اکثریت فتنہ اور فساد میں شریک ہو جاتی اور شامل ہو جاتی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ،
لا یولون الادبار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے بھی اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اور کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. لا یولون الادبار، پیٹھ نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ سے جو عہد ہوتا ہے اس کا پوچھا جاتا ہے. اب یہاں پر اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف. غزوہ بدر میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا منافقین نے، غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ اس موقع پر بھی انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، لیکن اس وقت بھی ان لوگوں نے پیٹھ دکھائی تھی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے جو عہد کیا گیا اس کا سوال نہیں ہوگا، فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آگے فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ جو فرار ہے، یہ جو بھاگنا ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگو موت سے یا قتل سے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جو تمہیں سامان دیا گیا ہے یہ تھوڑی مدت ہی کے لیے تمہیں سامان دیا گیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرار اگر تم جنگ سے اختیار کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے باوجود، کہنے کے باوجود بھی تم بھاگ رہے ہو جنگ سے، جہاد سے، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ موت سے تم کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے. کسی نہ کسی وقت میں تو موت نے آنا ہی آنا ہے. تو کیوں نہ انسان اپنی زندگی کسی اعلیٰ مقصد میں لگا دے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جنگ سے منہ پھیرا، جہاد سے منہ پھیرا، آج وہ بھی قبرستان میں، ان کی بھی قبریں، اور جن لوگوں نے جنگ اور جہاد میں اپنی جانیں لٹا دیں، قربان ہو گئے، ان کی قبریں بھی موجود ہیں. تو گویا کہ انسان آخر کار موت کے منہ میں انسان نے جانا ہی ہے. لیکن اس وقت کہ جب اللہ کا رسول ان کو پکارتا ہے، ان کو آواز دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی. آگے فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعِصُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، کون ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو تمہیں اللہ سے بچائے. اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو کون ہے کہ جو اللہ سے تمہیں محفوظ رکھ سکے. او اراد بکم رحمہ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے رحمت کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے کہ تمہیں اس نے بھلائی پہنچانی ہے، تو کون ہے کہ جو اللہ کی بھلائی کو روک سکے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی، حامی اور کوئی مددگار یہ نہیں پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کنہیں، ان میں سے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کو ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور ان میں سے لوگ لڑائی میں کم آتے ہیں، یعنی جب جنگ اور جہاد ہے اس میں کم آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو بھی پکارتے رہتے ہیں. وہ مسلمان ہیں، وہ منافق ہیں، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو بھی بد دل کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ تم شامل ہو جاؤ. اشیحۃ علیکم، فرمایا کہ یہ تم پر بخیل ہیں، خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بخیل ہیں، تمہارے مفاد میں، تمہاری محبت میں بھی بخیل ہیں، اور یہ صرف تمہارے دشمنی میں اور تمہاری عداوت میں یہ فیاض اور سخی ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف آئے گا، رَأَيْتَهُمْ، تو ان کو دیکھے گا، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی، كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس طرح کہ جیسے موت ان پر طاری ہو گئی، یعنی اس طرح ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خطرہ ٹل جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ، اور پھر ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلیں گی، لیکن یہ لوگ حریص ہیں خیر پر. اب یہ جو فرمایا اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر کینچی کی طرح زبانیں چلاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تان دیتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ جب مسلمان فتح یاب ہو کر آتے ہیں، فاتح ہو کر آتے ہیں، پھر مسلمانوں کی تعریف میں، چاپلوسی میں، اور مسلمانوں کو یہ دکھانے میں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں چلتی ہیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ اشیحۃ علی الخیر، ایک معنی یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مال کے حریص ہیں، لالچی ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ بن گیا. دوسرا معنی یہ بن گیا کہ یہ جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں اور تمہارا مقابلہ کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں،
اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مال پر بخیل ہیں، یہ اپنے پاس مال کو جمع رکھنا چاہتے ہیں، خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور آگے تمہارے لیے آگے مال کو لانا نہیں چاہتے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے اور ان کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضائع کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ نہیں گئے، جو حملہ آور ہیں وہ نہیں گئے، ان کا خیال اور ان کا گمان اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ یہ نہیں گئے۔ تو ویات الاحزاب، اور اگر احزاب آ گئے تو یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر احزاب لشکر آئیں حملہ کریں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جا کر کہیں ویرانے میں اور کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں، صحرا میں بدوؤں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، درمیان میں بیٹھ جائیں اعرابیوں کے ساتھ۔ یسألون عن انبائکم، اور پھر تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، بھئی وہ لشکر والے چلے گئے ہیں یا ابھی موجود ہیں، جنگ کہاں تک پہنچی ہے، کوئی نتیجہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، بس دور بیٹھے ریگستان میں صحرا میں بیٹھے ہوئے بس یہ باتیں کرتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ ان میں تم میں یہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو لڑیں مگر تھوڑے، یعنی اگر یہ لوگ تمہارے درمیان بھی رہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی، پھر بھی یہ نہیں لڑیں گے۔ یعنی ایک تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر لشکر کا ڈر ہو تو یہ ریگستان میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، بدوؤں میں جا کر بیٹھیں اور بدوؤں میں جا کر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ یہ خبریں معلوم کرتے رہیں کہ بھئی مسلمانوں کی جنگ کہاں تک پہنچی۔ ہاں اگر یہ تمہارے اندر بھی موجود ہوں تو پھر بھی کم لوگ لڑیں گے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ رکوع نمبر 3 ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اب یہ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ نمونہ کس کے لیے رسول اللہ کی زندگی ہوگی، بہترین نمونہ۔ فرمایا کہ اس کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ اسی کے لیے آپ کی زندگی ہے کہ جو چاہتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے اور جو یوم آخرت اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرے گا۔ یعنی یہ وہی بات ہوگی کہ اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، سوال ہوا کہ ہدایت متقین کے لیے، باقی لوگوں کے لیے تو نہ ہوئی، لیکن اگرچہ قرآن نے ہدی للناس بھی کہہ دیا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہی کہ جن کے اندر طلب تڑپ لگن ہوتی ہے، جو متوجہ ہوتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں کو تو نصیب ہوتا ہے، اور جن کے اندر جستجو نہیں، طلب نہیں اور پیاس نہیں ہے، ان کو تو کبھی کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر رسول اللہ کی زندگی کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنین نے احزاب کو دیکھا۔ اب دیکھیے ایک طرف منافقین کا ذکر ہو گیا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا، جنگ کو دیکھا، حالت کیا ہو گئی؟ ان کی آنکھیں گھومنے لگ گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، اور دل جو ہے کلیجے وہ منہ کو آنے لگے، پریشان حال ہو گئے، اور ایسی حالت ہو گئی کہ اگر تو دیکھے ان کو تو ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہے، جنگ کے خوف سے، ڈر سے۔ لیکن فرمایا کہ مومنین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو مومنین نے کہا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو ہم سے سچ کر دکھایا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، جب وہ لشکروں کو دیکھتے ہیں احزاب کو تو ان کے ایمان اور ان کی فرما برداری میں، سب مشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ من المؤمنین، مومنین سے ایسے بھی ہیں، رجال موجود ایسے لوگ بھی ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، اور ان میں سے بعد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، اور بعد وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ یعنی جہاد میں لڑے
اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ نظر ہے جو انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ اور پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو زندگی لٹانے کا اور شہادت کا منصب ان کو کب نصیب ہوتا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ اسی طرح ایمان اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، کن کو جزا دے؟ صادقین کو، ان کے صدق کے ساتھ۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر وہ چاہے، اور یتوب علیہم، یا پھر ان پر توبہ کے ساتھ رحمت کے ساتھ توجہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر کے در حقیقت ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ اب بھی خدا کی بارگاہ میں تم پلٹ آؤ، اب بھی تم واپس آ سکتے ہو۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ لٹا دیا۔ یعنی کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے اور خندقیں کھود دی گئی، اب ان کی ہمت نہ پڑ سکی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے اور لشکروں کے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو برباد کر دیا، یا ان کے جو ساری پلاننگ اور پروگرام اور منصوبہ تھا اس کو الٹا دیا گیا، ہوا کے ذریعے سے اور جنود کے ذریعے سے۔ لم ینالوا خیرا، اور وہ خیر حاصل نہ کر پائے، یعنی جو ان کے مقاصد تھے وہ ان کو نہ حاصل کر پائے۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مومنین کو کافی ہے، یعنی اللہ مدد کرنے والا ہے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ قوی عزیز ہے۔ وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من سیاسیہم، اب یہاں پر غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ مدینے کے اندر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکالیف پہنچائی تھی۔ جب مسلمان واپس آئے مدینے میں تو اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، ان پر پتھر برسائے، ہر طرح کی تکالیف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا کریں گے، لیکن پھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور کافی دنوں تک محاصرہ رہا، آخر ان کو ہتھیار پھینکنے پڑے۔ تو یہ یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، لشکروں کی مدد کی تھی، من سیاسیہم، اپنے کلوں سے، وقاذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈالا۔ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو تم گرفتار کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ وَأَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور پھر ان کی زمینیں، ان کے گھر اور ان کے مال، ان کا وارث اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان زمینوں کا بھی وارث بنا دیا کہ جن زمینوں کو تم نے پائمال نہیں کیا تھا، جن زمینوں کو تم نے اپنے پاؤں تلے روندا نہیں تھا، ان کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وارث اللہ نے بنا دیا۔ یعنی یہ اشارہ پیش گوئی اور یہ اشارہ ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو فتوحات عطا کی جائیں گی۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پر 3 رکوع مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چوتھے رکوع پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ درس قرآن میں اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اور آخر میں 2 سوال ہیں جو مجھ تک پہنچے، میں چاہتا ہوں کہ میں مختصر ان کا جواب آپ کو دے دوں۔ ایک سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو جب ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو کیا غسل جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ایک سوال اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان غسل کرتا ہے تو کیا نماز پڑھنی ہوتی ہے بعد میں تو وضو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے خاص طور پر، تو یا غسل کرنے سے ہی وضو ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی اتنا وافر میسر نہیں تھا۔ آپ جتنے پانی سے ہم نہاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پانی سے ہم وضو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے پانی سے غسل کیا جاتا تھا۔
اور جتنے پانی سے ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں یا منہ دھو لیتے ہیں اپنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کم پانی میں پورا وضو کیا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں پانی اس طرح وافر میسر نہیں تھا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر پانی میسر ہے، پتہ نہیں کتنا پانی ہم صرف اپنی گاڑیاں دھونے پر ضائع کر دیتے ہیں، اور جب ہم نہاتے ہیں تو نہانے میں بھی بہت زیادہ پانی ہم ضائع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی میں وضو کرتے تھے اور بہت کم پانی میں آپ غسل فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے اس طرح کے مسائل جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان مسائل کا اس زمانے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ اب ہمارے پاس جو پانی ہے ہم وہ وافر صورت میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم نہاتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ ہی ہم غسل کرتے ہیں، اور برش کرنا ہے اور اپنے چہرے کو، کانوں کو یا ناک کو صاف کرنا، دھونا، یہ ہم غسل کی حالت میں سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں اس بیک گراؤنڈ کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی صورتحال کیا تھی، یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہاں کی معاشرت اور وہاں کی معیشت اور وہاں کی جو ایک زندگی ہے اس کا تھوڑا بہت ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام یعنی تھوڑا سا پانی ہوتا تھا اور اسی سے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آج جس انداز سے ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی ہمارا سوکھا اور خشک نہیں رہتا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سوال کھڑا کر دیں کہ جی کیا غسل کرنے کے بعد پھر ہمیں پانی کو اپنا وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس معاشرے میں تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب بڑا ہی مختصر پانی صرف غسل کے لیے ہوتا تھا، اور وہاں پر پھر ایسی صورت میں سوال ہوتا تھا کہ جی کوئی اعضاء خشک رہ جاتے ہیں تو کیا پھر ہمیں وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو پانی نہاتے ہوئے بھی اتنی کثرت سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ، کوئی گنجائش اور امکان ہی نہیں رہتا کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ خشک ہوگا۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی مسجد میں پیاز کھا کر جانا، اس کے بارے میں کیا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے بو آتی تھی، اور وہ زمانہ فطری ایک قدرتی ماحول کا زمانہ تھا۔ وہاں پر ممکن ہے کہ عرب کے معاشرے میں، مدینے میں کوئی پیاز ایسا ہو کہ جس سے بو آتی ہو۔ اب وہ صرف پیاز کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پیاز کھا کر نہیں جا سکتے، کوئی بھی چیز ایسی ہوگی کہ جو بو کا باعث بنتی ہے، بدبو کا باعث بنتی ہے، اب وہ کھا کر مسجد میں نہ جائیے، اس لیے کہ مسجد ایک مقدس مقام ہے اور ایک روحانی مقام ہے، تو وہاں پر انسان کو بدبو سے بلکہ خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ تو ہر وہ چیز کہ جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے وہ نہیں کھانی چاہیے۔ اب صرف پیاز کے ساتھ اس کو محدود کرنا، ہاں ممکن ہے کہ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ پیاز کی بھی کئی قسمیں ہیں، کوئی صرف ایک قسم کا پیاز تو نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مدینے میں ایسا پیاز ہو کہ جس سے بدبو آتی ہو، کوئی کھاتا ہو تو اس سے دوسرا اس کے پاس نہ بیٹھ سکتا ہو۔ تو لیکن آج پیاز ہے یا کوئی اور سبزیاں ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کی تو انواع و اقسام اس کی وجود میں آ چکی ہیں، بڑی ورائٹی ہوتی ہے، پھل کی بڑی ورائٹی ہے، سبزیوں کی بڑی ورائٹی ہے۔ تو لہٰذا وہی بات پھر ہو گئی کہ مدینے کی معاشرت کو، مدینے کے ماحول کو، اور اس وقت ایک چیز موجود تھی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر، لیکن حکم وہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سب کے لیے، ہر دور کے زمانے کے لوگوں کے لیے مشترکہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدبو کا معاملہ ہے۔ آپ آج ممکن ہے ایسا پیاز آپ کھائیں کہ جس سے کوئی بوئی نہ آتی ہو۔ تو اس لیے یہ دو مسئلے جو مجھ سے پوچھے گئے، میں نے چاہا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب آپ کی طرف سے کوئی سوال آئے گا اسی بیک گراؤنڈ پس منظر کے ساتھ اور اسی وضاحت کے ساتھ میں مسائل کو اور آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو میں واضح کروں گا۔